بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایک بار پھر صدارتی ایوارڈ پاک پتن کے حصے میں آ گیا۔ گزشتہ سال بھی 2 صدارتی ایوارڈ پاک پتن کے حصے میں آئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات، جو سب سے خوبصورت بات، ایک کارکن صحافی کو بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں یوم پاکستان کی تقریبات منعقد ہوئیں، اور ایک اہم تقریب کا اہتمام جاپان میں بھی ہوا۔ اس بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں یوم پاکستان کے موقع پر ایک صدارتی ایوارڈ پھر پاک پتن کے حصے میں آیا۔ اور پاک پتن کا وہ سپوت کون ہے جسے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ یہ پاک پتن کے مشہور و معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی ہیں، جن کا تعلق عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی سے ہے۔ اور ان کے نام کے ساتھ شہباز قمر فریدی کا جو لقب ہے وہ اسی حوالے سے آیا کہ ان کا تعلق شہر فرید گنج شکر حضرت بابا فرید الدین کی نگری سے ہے۔ بلکہ شہباز قمر فریدی کے والد میاں جان محمد دربار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے بہت ہی خدمتگار تھے، اور آج ان کے بیٹے کو وہ اعزاز ملا کہ اگر آج ان کے والد میاں جان محمد اور ان کی والدہ محترمہ زندہ ہوتی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ شہباز قمر فریدی نے گزشتہ 20-25 سال سے جب شوقیہ طور پر نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا تو وہ آہستہ آہستہ پاپولر ہوتے چلے گئے۔ ان کی آواز میں وہ سوز، وہ محبت، وہ پیار تھا، ان کے گلے کا جو سرور تھا، وہ نعت خوانی میں اپنا منفرد مقام پاتے گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں ان کی اتنی روانی، اتنی محبت، اتنی تاثیر تھی کہ لوگ شہباز قمر فریدی کے نعت گوئی کے حوالے سے گرویدہ ہوتے گئے۔ اور شہباز قمر فریدی نے نہ صرف پاکستان کے اندر، پاکستان کا کوئی ہی ایسا شہر ہوگا جس کی محفل میں، حضور کی محفل میں، حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جو سجائی جاتی رہی، اس میں کوئی ایسا شہر یا گاؤں نہیں ہوگا جس میں شہباز قمر فریدی نے ہدیہ نعت پیش نہ کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون دنیا میں بھی شہباز قمر فریدی نے نعت گوئی کے حوالے سے اپنا ایک مقام بنایا، اور وہ خاص طور پر جو کراچی کے مشہور و معروف شاعر تھے ان کی شاگردی میں آئے، اور پھر وہ نعت گوئی میں بلندیوں کو چھوتے چلے گئے، اور انہوں نے پاکستان میں دیگر ثنا خوان کے ساتھ ساتھ اپنا بھی ایک منفرد مقام بنایا۔ اور یہی انہیں صلہ ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے اس نوجوان کو پاکستان کے سب سے بڑے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، تغمہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اور یہ نہ صرف شہباز قمر فریدی کے لیے اعزاز ہے، بلکہ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کی جو نگری ہے، اس کے باسیوں کے لیے بھی ایک اعزاز ہے۔ گزشتہ سال پاک پتن کے حصے میں 2 صدارتی ایوارڈ آئے تھے، جس میں پاکستان کے معروف صحافی، جگر صحافی، اخبار ہم سمجھتے ہیں کہ میر خلیل الرحمان، میر شکیل الرحمان، مجید نظامی، حمید نظامی، عارف نظامی اور بانی خبریں ضیاء شاہد کے ساتھ ساتھ اس پائے کے جو اس وقت اخباری لائن کے
سرخیل ہیں وہ مجیب الرحمان شامی ہیں. مجیب الرحمان گو میر شکیل الرحمان، ضیاء شہد، حمید نظامی، عرف نظامی اور ان کے دیگر ہم اثر جو جید صحافی تھے، جو پاکستان کی ایک پہچان تھے، وہ اس دنیا میں نہیں. لیکن جب ان کے ایک کمانڈ کو، اخباری لائن کو اور سنجیدہ صحافت کو اب مجیب الرحمان شامی لیڈ کر رہے ہیں، انہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا. مجید نظامی کے پایا، ضیاء شہد کے پایا کہ یہ معنی صحافی مجیب الرحمان شامی کو یہ اعزاز ملا. ان کا تعلق بھی پاک پتن سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معروف قوال شیر میاں داد خان، جن کے والد شیر داد خان بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے نامور قوال تھے. ان کے دادا بڑے نامور قوال تھے اور یہ گھرانہ پاکستان میں قوالی کے اندر اپنی ایک پہچان رکھتا تھا. یہ ان کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے بھائی شیر میاں داد کے بڑے بھائی بدر میاں داد خان بھی ایک بڑے قوال گزرے، لیکن جوانی میں وہ رحلت فرما گئے. پچھلے سال شیر داد خان کو یہ ایوارڈ ملا. تو پاک پتن کے حصے میں 2023 میں یہ 2 ایوارڈ آئے اور اس دفعہ پاک پتن کے اس فرزند شہباز قمر فریدی کو صدارتی ایوارڈ ملا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں پاک پتن کے لیے ایک اعزاز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے چلے کہ جاپان میں مقیم ایک بڑے جید صحافی کارکن محمد عرفان صدیقی، جنہوں نے اپنی محنت سے ایک مقام بنایا، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جاپان اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ تعلقات کی بہتری کے لیے بھی انہوں نے فرنٹ لائن پر اپنا کام کیا. اور ان کے اس بہترین کام کی صلے میں حکومت پاکستان نے، صدر پاکستان نے محمد عرفان صدیقی کو بھی صدارتی ایوارڈ تخمہ حسن کارکردگی سے نوازا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محمد عرفان صدیقی جیسے محنتی کارکن صحافی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک کارکن صحافی کو اس اعزاز سے نوازا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ یوم پاکستان کی تقریبات کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری رہا، تو جاپان کے اندر مسلم لیگ نون جاپان کے جو چیئرمین ہیں حاجی ملک محمد یونس صاحب، انہوں نے یوم پاکستان کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان سے خاص طور پر شرکت کی سابق اوورسیز پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری کیسر محمود شیخ جاپان والے نے خصوصی شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جاپان کے جو صدر ہے شہد مجید نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. ان کے ساتھ ساتھ شمس بٹ، مرزا محمد اکرم، شیخ ذوالفقار احمد، قدیر مغل اور وسیم کمبو کے علاوہ بھی دیگر احباب نے شرکت کی، جس میں انجینئر حمزہ بھی شامل تھے. اس تقریب میں پاکستان کی تعمیر و ترقی، سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور شرکا نے کہا کہ پاکستانی قوم کو اس وقت تمام گروہی اختلافات، سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.